شجاعت علی کی آنکھوں میں الجھن سی تیر گئی۔ اسے حامد کا پیغام دوپہر سے ذرا پہلے ملا تھا، جس کا مطلب تھا کہ پیغام دینے والا کوئی اور تھا، اور اس نے حامد کے لہجے کی بڑی عمدہ نقل کی تھی۔ اسے دھوکے سے یہاں بلایا گیا تھا۔ وہ نوری خالد یا اس کا کوئی ساتھی ہی ہو سکتا تھا۔ وہ ٹرک کس طرف گیا تھا؟ شجاعت علی نے پوچھا۔ وہ ٹرک ان پہاڑیوں میں غائب ہو گیا تھا۔ میں اس کا پیچھا ضرور کرتا، لیکن تمہارا موبائل فون کہاں ہے؟ شجاعت علی نے پوچھا۔ کار میں، حامد حسن نے جواب دیا۔ مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے، مجھے قتل کر دو پلیز، اس اذیت سے مجھے نجات دلا دو۔ حامد کی آواز اب بہت کمزور ہو گئی تھی۔ میں تمہیں یہاں سے لے جاؤں گا، تم بہت جلد۔ نہیں پلیز، حامد حسن کہا، مجھے مت ہلانا۔ شجاعت علی ایک دم سیدھا ہو گیا۔ سڑک کی طرف سے کسی ٹرک کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ تم کراچی واپس چلے جاؤ۔ حامد حسن کے ہونٹوں سے سرسراہٹ سے نکلی۔ نوری خالد پر نگاہ رکھو۔ میرا تو خیال تھا کہ شجاعت کچھ کہتے کہتے رک گیا۔ بہرحال نوری خالد مجھ سے بچ نہیں سکے گا، لیکن مجھے حیرت ہے کہ جب چوکی یہاں سے زیادہ دور نہیں ہے، اسلحہ سے لدا ہوا ٹرک وہاں سے کیسے نکل آیا؟ کالی بیڑے۔ حامد حسن کے منہ سے بہت ہلکی سی آواز نکلی۔ میں تمہیں اس طرح نہیں مرنے دوں گا حامد۔ شجاعت بولا۔ پلیز شجاعت۔ حامد حسن کی آواز کچھ اور کمزور پڑ گئی۔ مجھے مت ہلانا، مجھے یہیں رہنے دو، میں چند گھڑیوں کا مہمان ہوں۔ سارا کو میرا سلام کہنا، لیکن اسے یہ مت بتانا کہ میرے ساتھ کیا ہوا تھا۔ یک حامد حسن کی آواز بند ہو گئی۔ اس کی گردن ایک طرف ڈلک گئی۔ وہ ختم ہو گیا تھا۔ شجاعت علی کو حامد حسن کی موت کا بہت دکھ ہوا تھا۔ حامد اور اس کا ساتھ صرف 2 سال کا تھا، لیکن اس مختصر سے عرصے میں وہ ایک دوسرے کے بہت قریب آ گئے تھے، ایک دوسرے کو اچھی طرح سمجھنے لگے تھے۔ وہ دونوں پورے شہر میں خطرناک پولیس افسران کی جوڑی کے نام سے مشہور ہو گئے تھے۔ اس مختصر سے عرصے میں انہوں نے شہر کے چند بدنام اور نامی گرامی مجرموں کو پکڑ کر سلاخوں کے پیچھے پہنچا دیا تھا۔ یہ وہ لوگ تھے جن پر دوسرے پولیس آفیسر ہاتھ ڈالتے ہوئے گھبراتے تھے۔ ان کے ہاتھ بہت لمبے تھے، بڑے بڑے بااثر لوگوں کی پشت پناہی حاصل تھی، لیکن شجاعت علی اور حامد حسن نے یہ طے کر رکھا تھا کہ جس حد تک بھی ممکن ہو سکا وہ معاشرے کو ایسے لوگوں سے پاک کر دیں گے جنہوں نے پرامن، معصوم اور بے گناہ شہریوں کا جینا حرام کر رکھا تھا۔ بااثر لوگوں کی دھونس دھمکیوں کے باوجود وہ اپنے کام میں مصروف رہے۔ بعض پولیس افسروں کی طرف سے ان پر دباؤ بھی تھا کہ وہ اپنی حد سے بڑھنے کی کوشش نہ کریں، لیکن دیانتدار اعلیٰ پولیس افسران ایسے بھی تھے جو ان کی کارکردگی سے خوش تھے۔ وہ ایسے ہی دیانتدار افسروں کی اشربات پر جرائم پیشہ افراد کی سرگرمیوں کا کلا کما کرنے میں مصروف تھے۔ شجاعت علی ایک ASI کی حیثیت سے پولیس میں بھرتی ہوا تھا۔ وہ یہ عزم لے کر اس محکمے میں آیا تھا کہ سب سے پہلے موت کے ان سوداگروں کا خاتمہ کرے گا جو نوجوان نسل کے خون میں منشیات کا زہر پھیلا رہے تھے۔ اس محکمے میں آنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اس کا اپنا ایک دوست ہیروئن کا شکار ہو کر موت کے گھاٹ اتار دیا گیا تھا۔ اس کا ایک دوست ہی کیا، اس ملک کے سینکڑوں معصوم نوجوان موت کے ان سوداگروں کی ہوس کی بھینٹ چڑھ گئے تھے۔ کتنے گھر اجاڑے تھے ان موت کے سوداگروں نے، لیکن پولیس میں آنے کے بعد شجاعت علی کو جلد ہی یہ اندازہ ہو گیا کہ یہ کام اتنا آسان نہیں۔ اسے قدم قدم پر رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ پولیس میں کچھ ایسے لوگ موجود تھے جو موت کے ان سوداگروں کی سرپرستی کر رہے تھے۔ اسے بہت جلد یہ بھی معلوم ہو گیا کہ منشیات کے ان سوداگروں کو صرف پولیس ہی کے بعض بددیانت اہلکاروں کی سرپرستی حاصل نہیں تھی، بلکہ بعض بااثر لوگ بھی ان کی پشت پناہی کر رہے تھے۔ موت کے ان سوداگروں کی رسائی اسمبلیوں تک تھی۔ ان پر ہاتھ ڈالنا آسان نہیں تھا، لیکن یہ ASI شجاعت علی کی خوش قسمتی تھی کہ اسے بعض ذمہ دار اور دیانتدار پولیس افسروں کی حمایت حاصل ہو گئی تھی جو صدقے دل سے ان گھناؤنے جرائم کا خاتمہ کرنا چاہتے تھے اور معاشرے کو ایسے لوگوں سے پاک کرنا چاہتے تھے۔ پولیس میں آنے کے چند ماہ بعد اسے حامد حسن جیسا دوست مل گیا، اور اسے یہ جان کر حیرت ہوئی تھی کہ حامد حسن اعلیٰ تعلیم یافتہ تھا اور اس نے فارن سروس کا امتحان بھی پاس کیا تھا۔ اسے فارن سروس میں افسری پیش کی گئی تھی، لیکن اس نے پولیس میں ASI بھرتی ہونے کو ترجیح دی تھی۔ اور شجاعت علی کے لیے خوشی کی بات یہ تھی کہ حامد حسن بھی اس کی طرح جرائم پیشہ لوگوں کے خلاف جنگ کا عزم لے کر اس محکمے میں آیا تھا۔ شجاعت علی نے کئی منشیات فروشوں، اسلحہ کے چھوٹے موٹے سوداگروں، کار چوروں اور دیگر جرائم پیشہ افراد کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے پہنچایا تھا، اور اسے اکثر برے نتائج کی دھمکیاں بھی ملتی رہتی تھی۔ پھر نوری خالد اس کی نظروں میں آ گیا۔ وہ اسلحہ اور منشیات کا بہت بڑا سوداگر تھا۔ وہ نہ صرف پورے شہر کو ہیروئن اور اسلحہ سپلائی کرتا تھا، بلکہ ہیروئن کی ایک بڑی مقدار دوسرے ملکوں کو بھی اسمگل کرتا تھا۔ شجاعت علی اور حامد حسن اس کے تعاقب میں لگ گئے، خفیہ طور پر اس کے بارے میں تحقیق شروع کر دی۔ اس تحقیق سے بعض بڑی دلچسپ باتیں سامنے آئی تھیں۔ نوری خالد گلشن اقبال کے ایک عالی شان بنگلے میں رہائش پذیر تھا۔
اسے شہر میں ایک معزز شہری کی حیثیت حاصل تھی۔ اس کے ہاں اکثر دعوتیں ہوتی رہتی تھیں جن میں شہر کے معززین کے علاوہ اعلیٰ پولیس افسران بھی شریک ہوتے تھے۔ یہ وہ پولیس افسران تھے جو اس غیر قانونی دھندے میں اسے تحفظ فراہم کرتے تھے۔ بڑے پیمانے پر ہونے والی بعض سرکاری دعوتوں میں بھی نوری خالد کو مدعو کیا جاتا تھا۔ اس سے شجاعت علی کو یہ سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ نوری خالد کے ہاتھ بہت لمبے تھے اور اس پر ہاتھ ڈالنا کچھ آسان نہیں ہوگا، لیکن شجاعت علی اور حامد حسن نے تہیہ کر لیا کہ وہ اسے چھوڑیں گے نہیں، اور پھر شجاعت علی کو جلد ہی نوری خالد پر ہاتھ ڈالنے کا موقع مل گیا۔ اس رات 1:30 بجے اسے اطلاع ملی کہ ایک مشکوک کار نوری خالد کے بنگلے سے نکلی ہے جس میں ڈرائیور کے ساتھ ایک اور آدمی بھی ہے۔ حامد حسن اس وقت تھانے کے SHO کے ساتھ علاقے کے ایک بنگلے میں پڑنے والے ڈاکے کی تفتیش کے سلسلے میں گیا ہوا تھا۔ شجاعت علی نے اس موقع سے پورا فائدہ اٹھایا اور چند کانسٹیبلوں کو لے کر گاڑی پر روانہ ہو گیا۔ شجاعت علی نے موتی محل کے پل پر نوری خالد کے بنگلے سے نکلنے والی کار کو جا لیا۔ کار کو رکنے کا اشارہ کیا تو پچھلی سیٹ پر بیٹھے ہوئے آدمی نے خود کار رائفل سے پولیس وین پر فائرنگ شروع کر دی۔ کار کی رفتار تیز ہو گئی تھی، لیکن پولیس وین کے ڈرائیور نے عقل مندی کا مظاہرہ کر کے بڑی پھرتی سے وین کو آگے لا کر کار کا راستہ روک لیا۔ کار پل کے جنگلے سے ٹکرا کر رک گئی۔ کار کے ڈرائیور نے کار سے نکل کر پل کے جنگلے سے 30-35 فٹ نیچے گندے نالے میں چھلانگ لگا دی، مگر کار کی پچھلی سیٹ پر بیٹھے ہوئے آدمی نے مقابلہ جاری رکھا۔ لیکن پولیس کی جوابی فائرنگ سے نہ صرف اس کی رائفل خاموش ہو گئی بلکہ وہ بھی زخمی ہو کر سیٹ پر ڈھیر ہو گیا۔ کار کی تلاشی لینے پر سیٹوں کے نیچے سے 5 کلاشن کوف رائفلیں، کئی میگزین اور 20 کلو ہیروئن برآمد ہوئی تھی۔ زخمی ملزم کو حراست میں لے لیا گیا۔ شجاعت کے اس کارنامے پر اسے فوری طور پر سب انسپیکٹر کے عہدے پر ترقی دے دی گئی تھی، لیکن اس کے ساتھ ہی اسے ٹیلی فون پر برے نتائج کی دھمکیاں بھی ملنے لگی تھی۔ نوری خالد اپنے تعلقات کی بنا پر اس کیس سے صاف بچ نکلا تھا، مگر شجاعت علی نے طے کر لیا تھا کہ اسے سلاخوں کے پیچھے پہنچا کر ہی دم لے گا۔ اس نے نوری خالد کی نگرانی جاری رکھی اور پھر 2 دن پہلے اسے اطلاع ملی کہ اسلحہ سے بھرا ہوا ایک ٹرک کراچی کی طرف آ رہا ہے اور اسلحہ کا یہ ٹرک نوری خالد کی ملکیت ہے۔ یہ خفیہ اطلاع ملتے ہی سب انسپیکٹر شجاعت علی اور حامد حسن نے منصوبہ بندی شروع کر دی۔ ان کا منصوبہ یہ تھا کہ اس ٹرک کی نگرانی کر کے نوری خالد کے اس خفیہ ٹھکانے کا پتہ چلایا جائے جہاں یہ اسلحہ چھپایا جاتا ہے، اور بعد میں اس خفیہ اڈے پر باقاعدہ ریڈ کیا جائے۔ ٹرک کی نگرانی کی ذمہ داری حامد حسن نے اپنے ذمہ لے لی تھی، اور اس طرح اس کا جو انجام ہوا تھا اسے دیکھ کر شجاعت علی کانپ اٹھا تھا۔ اس نے حامد حسن کی کار میں سے اس کی جیکٹ، اس کے نیچے رکھا ہوا موبائل فون اور گاڑی کے کاغذات وغیرہ اٹھائے اور اپنی کار کی طرف جانے کے لیے بلندی کی طرف جانے والے راستے پر چلنے لگا۔ سورج اگرچہ مغرب کی طرف جھک رہا تھا، مگر دھوپ میں ابھی تک پہلے جیسی حدت تھی۔ چٹانیں تپ رہی تھیں، ہوا بند ہو چکی تھی، جس سے گھٹن کا احساس بھی ہو رہا تھا۔ شجاعت نے مڑ کر حامد حسن کی لاش کی طرف دیکھنے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا اوپر پہنچ گیا۔ گرمی اور چڑھائی کے باعث اس کا سانس پھول گیا تھا۔ گردن سے بہنے والی پسینے کی داریں اس کے پورے جسم پر رینگ رہی تھی۔ اس نے ہاتھ میں پکڑا ہوا ریوالور پتلون کی بیلٹ میں اڑس لیا اور وہ 2 قدم مزید آگے بڑھتے ہی ٹھٹک گیا۔ اسے اپنی ٹویوٹا کار کی چھت نظر آ رہی تھی، لیکن اس کے چونکنے کی وجہ وہ گاڑی تھی جو اس کی ٹویوٹا کے پیچھے کھڑی تھی۔ اسے یاد آ گیا کہ جب وہ نشیب میں تھا تو اس نے کسی گاڑی کی آواز سنی تھی۔ وہ اپنی جگہ پر بے حس و حرکت اور خاموش کھڑا کسی قسم کی آواز سننے کی کوشش کرنے لگا۔ کچھ ہی دیر بعد اسے ایک مردانہ آواز سنائی دی، پھر دوسری مردانہ آواز اور اس کے فوراً بعد ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ اسے کسی غیر معمولی بات کا احساس نہیں ہوا۔ ممکن ہے یہ لوگ اس کی ٹویوٹا کو دیکھ کر اس طرف آگے ہوں۔ انہوں نے سوچا ہوگا شاید ٹویوٹا والے کو کسی قسم کی مدد کی ضرورت ہو۔ یہ کوئی غیر معمولی بات نہیں تھی، لیکن وہ احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہتا تھا۔ جس جگہ وہ کھڑا تھا وہاں ایک لمبی سی چٹانی کارنسی بنی ہوئی تھی۔ تقریباً 50 گز کا فاصلہ طے کرنے کے بعد ایک طویل چکر کاٹتے ہوئے وہ ان دونوں گاڑیوں کے پیچھے پہنچ گیا۔ دوسری گاڑی واکس ویگن تھی۔ اس گاڑی کی حالت دیکھ کر اندازہ ہوتا تھا جیسے وہ لوگ اسے کسی کباڑ خانے سے اٹھا کر لائے ہوں۔ رنگ جگہ جگہ سے اکھڑا ہوا تھا اور ریت کی موٹی تہ جمی ہوئی تھی۔ نمبر پلیٹ کراچی ہی کی تھی، لیکن لگتا تھا جیسے یہ گاڑی طویل فاصلہ طے کر کے آئی ہو۔ وہ ایک جوان لڑکی اور 2 آدمی تھے۔ ان کے پاس کسی قسم کا اسلحہ دکھائی نہیں دے رہا تھا اور بظاہر وہ بے ضرر لگتے تھے۔ وہ تینوں باتیں کرتے اور ہنستے ہوئے بڑی گرم جوشی سے اس کی ٹویوٹا کی تلاشی لے رہے تھے۔ ان تینوں میں سے کسی نے ابھی تک اسے نہیں دیکھا تھا۔ انہوں نے پیٹرول کا فاضل جیری کین، پانی کی بوتل اور دیگر سامان ٹویوٹا سے نکال کر اپنی وین میں منتقل کر لیا تھا۔ وہ اس کی موجودگی سے بے خبر اپنے کام میں مصروف رہے۔ وہ آپس میں باتیں بھی کرتے جا رہے تھے۔ ان میں سے ایک آدمی سگریٹ بھی پی رہا تھا،
لیکن فاصلہ زیادہ ہونے کی وجہ سے سگریٹ کی بو اس تک نہیں پہنچ رہی تھی۔ ان میں سے باری برکم آدمی ٹویوٹا کے ڈیش بورڈ والے خانے سے اس کا موبائل ٹیلی فون نکال کر جیسے ہی مڑا اس نے شجاعت علی کو دیکھ لیا۔ اس کے چہرے پر حیرت کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ وہ دیکھو کون ہے، اس نے اپنے ساتھیوں کو متوجہ کیا۔ وہ مڑ کر اس کی طرف دیکھنے لگے۔ رنگے ہاتھوں چوری پکڑے جانے پر ان کے چہروں پر ندامت کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ انہیں شاید اس بات کا افسوس بھی تھا کہ لوٹ کا مال ان سے واپس لے لیا جائے گا۔ لمبے قد والا جو چہرے سے زیادہ خطرناک لگتا تھا، دونوں ہاتھوں کے انگوٹھے پتلون کی بیلٹ میں پھنسائے کھڑا تھا۔ وہ سب ننگے پیر تھے، گردن میں اٹے اور بکھرے ہوئے بال، میلے کپڑے، لگتا تھا جیسے بہت عرصے سے نہ تو وہ خود پانی کے قریب گئے ہیں اور نہ ہی کبھی کپڑے دھونے کی زحمت کی ہے۔ وہ لڑکی دبلی پتلی اور لمبے قد کی مالک تھی۔ سیاہ لمبے بال اس کی پشت پر بکھرے ہوئے تھے۔ وہ اپنے دونوں ساتھیوں سے کسی حد تک بہتر نظر آ رہی تھی۔ وہ شجاعت علی کی طرف دیکھ کر مسکرا دی۔ موٹے آدمی کے چہرے پر پریشانی کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ کار سے نکالا ہوا موبائل ٹیلی فون ابھی تک اس کے ہاتھ میں تھا۔ لمبے قد والا بھی پتلون کی بیلٹ میں ہاتھوں کے انگوٹھے پھنسائے خاموش کھڑا تھا۔ شجاعت علی کی رینگتی ہوئی نظریں اس کے پیروں پر پہنچ گئیں۔ اس کے پیر بے حد گندے تھے اور وہ انگوٹھوں سے ریت کرید رہا تھا۔ لو، اس کار کا مالک بھی پہنچ گیا۔ لڑکی نے لب کشائی کی۔ اب یہ کھیل ختم ہی سمجھو۔ وہ بے حد غصے میں نظر آ رہا ہے۔ مسٹر، وہ شجاعت علی کی طرف متوجہ ہو گئی۔ تمہاری کار یہاں لاوارث کھڑی تھی۔ ہم یہ سمجھے کہ کار میں کسی خرابی کی وجہ سے تم اسے یہاں چھوڑ کر کسی ٹرک وغیرہ پر کہیں چلے گئے ہو۔ میں ذرا نشیب میں گیا تھا، شجاعت علی نے بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی اٹھاتے ہوئے کہا، اور تم لوگوں نے مال غنیمت سمجھ کر کار کو لوٹنا شروع کر دیا۔ ہمیں افسوس ہے۔ لڑکی کے لہجے میں ندامت تھی۔ شجاعت علی لمبے قد والے آدمی کی طرف دیکھ رہا تھا جس کی آنکھوں میں برہمی کے آثار نمایاں طور پر نظر آ رہے تھے۔ اسے لڑکی کا اظہار ندامت پسند نہیں آیا تھا۔ بکواس بند کرو شبینہ، اس نے لڑکی کو ڈانٹ دیا۔ پھر شجاعت علی کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، کون ہو مسٹر؟ میں۔ شجاعت علی نے ایک لمحے رک کر جواب دیا، میں بھی تمہاری طرح ایک انسان ہوں۔ اس نے یہ بتانا مناسب نہیں سمجھا تھا کہ وہ ایک پولیس آفیسر ہے۔ ہم سمجھے تھے کہ اس ویرانے میں کار کا کوئی وارث موجود نہیں ہے۔ لمبے قد والا بولا، وارث اب پہنچ گیا ہے، اس لیے یہ تمام چیزیں دوبارہ کار میں رکھ دو۔ شجاعت علی نے کہا۔ اس کے لہجے میں کسی قدر سختی تھی۔ بالکل، ہم یہ ساری چیزیں ابھی کار میں رکھ دیتے ہیں۔ عامر، یہ تو بہت سخت گیر قسم کا آدمی لگتا ہے، لڑکی نے کہا جس کا نام شبینہ تھا۔ عامر اس لمبے قد والے کا نام تھا جو چہرے سے زیادہ خطرناک لگتا تھا۔ موٹے آدمی نے پانی کی بوتل اور پیٹرول کا جیری کین پچھلی سیٹ پر اس طرح پھینک دیا جیسے وہ کوئی معمولی سا کھلونا ہو۔ لڑکی نے بھی کندھے اچکا دیے اور اپنی گاڑی سے شجاعت علی کی چیزیں اٹھا کر اس کی کار میں پھینکنے لگی، جبکہ عامر نام کا دراز قامت آدمی ریت میں پیروں کے انگوٹھے گاڑے اپنی جگہ پر خاموش کھڑا شجاعت علی کو گورتا رہا۔ وہاں نیچے کیا ہے؟ بالآخر اس نے نشیب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا۔ نشیب میں صدیوں پرانی کسی چھوٹی سی بستی کے کھنڈرات ہیں۔ کیا عامر تمہارا پورا نام ہے؟ شجاعت علی نے سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ شہباز عامر، اس شخص نے مختصر سا جواب دیا۔ کچھ کرنا چاہتے ہو؟ میرا مطلب ہے کوئی ہنگامہ؟ شجاعت علی کی نظریں اس کے چہرے پر مرکوز تھی۔ اس شخص نے شجاعت علی کے بیلٹ میں اڑسے ہوئے ریوالور کی طرف دیکھا، پھر اس کے ہونٹوں پر خفیف سی مسکراہٹ آ گئی۔ نہیں، میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے، عامر نے جواب دیا۔ گڈ، شجاعت علی مسکرا دیا۔ وہ گہری نظروں سے باری باری ان کی طرف دیکھنے لگا۔ ان تینوں کے بارے میں شجاعت علی کا خیال تھا کہ ان کا تعلق کھاتے پیتے گھرانوں سے ہوگا۔ ہو سکتا ہے انہوں نے اعلیٰ تعلیمی ڈگریاں بھی حاصل کی ہوں، لیکن بڑے گھرانوں میں عام طور پر اولاد کو مادر پدر آزادی حاصل ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے یہ لوگ کسی قسم کے نشے کے بھی عادی ہوں اور نشے کی تلاش میں کہیں جا رہے ہوں۔ وہ لڑکی بھی چہرے سے اتنی معصوم نہیں لگتی تھی۔ شجاعت علی کو یہ اندازہ لگانے میں دشواری پیش نہیں آئی کہ شہباز عامر ہی ان کا لیڈر تھا۔ اس کے باری برکم ساتھی نے سگریٹ نیچے پھینک کر اسے پیر سے مسل دیا اور ناک کھجانے لگا۔ شبینہ بھی اب مسکراتی ہوئی عامر کی طرف آ رہی تھی۔ اس نے نیلی جینز اور ڈیلی ڈالی سی چمکدار شرٹ پہن رکھی تھی۔ تم لوگ کون ہو اور کہاں سے آ رہے ہو؟ شجاعت علی نے پوچھا۔ کراچی کے رہنے والے ہیں، گڈانی گئے تھے پکنک منانے کے لیے۔ ہمارا پروگرام تو وہاں رات گزارنے کا تھا، مگر یہ شبینہ گھبرا گئی اور ہمیں واپس آنا پڑا۔ دراصل یہ شبینہ عامر کی اس دھمکی سے ڈر گئی کہ وہ اسے مچھروں کے حوالے کر دے گی۔ تم کون ہو؟ شجاعت علی نے پوچھا۔ میرا نام گل فراز ہے، موٹے نے جواب دیا۔ اور تم نے اپنا تعارف نہیں کرایا اجنبی؟ شبینہ نے شجاعت کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میں؟ شجاعت علی مسکرایا۔ میں ایک پولیس آفیسر ہوں۔ جیسے شجاعت علی کا جملہ مکمل ہوا، شہباز عامر نے اچانک ہی اس کے منہ پر زوردار گھونسا مارا اور فوراً ہی اس نے دوسرے ہاتھ سے اس کی بیلٹ میں اڑسا ہوا ریوالور کھینچ لیا۔ شجاعت علی پشت کے بل زمین پر پڑا ان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ سب انسپیکٹر شجاعت علی۔ شہباز عامر اس پر ریوالور تانتے ہوئے غرایا۔ اٹھ کر خاموشی سے نشیب میں ان کھنڈرات میں چلو جہاں تمہارے ساتھی کی لاش پڑی ہے۔ اٹھو،
اس نے آگے بڑھ کر شجاعت علی کو ایک زوردار ٹھوکر ماری۔ شجاعت علی خونخوار نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگا، مگر اس کے حکم کی تعمیل کے سوا اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ سب انسپکٹر شجاعت علی خاموشی سے ان کے آگے آگے چل پڑا۔ اس کے پیچھے شہباز عامر تھا جس نے اسے ریوالور کی زد پر لے رکھا تھا۔ اس کے پیچھے شبینہ اور سب سے آخر میں گل فراز تھا۔ وہ تنگ سی پگڈنڈی پر نشیب میں اترنے لگے۔ وہ کھنڈرات تقریباً 100 فٹ نیچے نشیب میں تھے اور وہاں تک پہنچنے کا یہی ایک راستہ تھا جس پر وہ چل رہے تھے۔ اس پگڈنڈی کے دائیں طرف عمودی ڈھلان تھی اور بائیں طرف چٹان سی اٹھی ہوئی تھی۔ نشیب میں اترنے کے لیے ایک اور کشادہ راستہ بھی تھا، لیکن وہ تقریباً 1 فرلانگ دائیں طرف تھا۔ شجاعت علی کو یقین تھا کہ حامد اس راستے سے اپنی کار لے کر کھنڈروں تک پہنچا ہوگا۔ وہ بلوچستان سے آنے والے اسلحہ سے بھرے ہوئے ٹرک کا سراغ لگانے کے لیے اس طرف آیا تھا، لیکن نوری خالد کے آدمیوں کی نظروں میں آ گیا اور اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ حامد حسن نے مرنے سے پہلے بتایا تھا کہ وہ 3 آدمی تھے۔ اس نے کسی لڑکی کا ذکر نہیں کیا تھا۔ ممکن ہے لڑکی اس کے سامنے نہ آئی ہو۔ اگر یہ لوگ وہ نہیں تھے جنہوں نے حامد حسن کو قتل کیا تھا تو پھر یہ کون تھے؟ انہوں نے بتایا تھا کہ وہ پکنک سے واپس آ رہے ہیں اور اس کی کار دیکھ کر رک گئے تھے، لیکن انہیں کیسے پتا چلا تھا کہ کھنڈرات میں کوئی لاش پڑی ہے اور یہ کہ وہ لاش اس کے ساتھی کی ہے؟ وہ لوگ گاڑی سے اتر کر کھنڈرات میں پہنچ گئے۔ شجاعت علی ایک جگہ رک گیا۔ آگے چلو جہاں تمہارے ساتھی کی لاش پڑی ہے، شہباز عامر نے اسے زوردار ٹھوکر مارتے ہوئے کہا۔ شجاعت علی پھر آگے چلنے لگا۔ وہ کھنڈرات نما مکانوں کے اوپر سے گھومتا ہوا اسی جگہ پہنچ گیا جہاں حامد حسن کی لاش پڑی تھی۔ اس وقت سورج غروب ہو رہا تھا، دھوپ ختم ہو گئی تھی اور شام کا دھندلیکا پھیل رہا تھا۔ اپنے ساتھی کا انجام دیکھ لیا تم نے؟ شہباز عامر نے کہا۔ تم بھی بہت جلد اس کے پاس پہنچنے والے ہو اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ پولیس کے 2 فرض شناس آفیسر کہاں غائب ہو گئے۔ اسے تم نے قتل کیا ہے؟ شجاعت علی نے پوچھا۔ اور کون ہو سکتا ہے؟ عامر نے کندھے اچکائے۔ تم لوگ نوری خالد کے آدمی ہو۔ شجاعت علی نے اسے گورا۔ بہت جلد سمجھ گئے۔ شہباز عامر کے ہونٹوں پر مکروہ سی مسکراہٹ آ گئی۔ تم لوگ نوری خالد کے خفیہ اڈے کا پتہ چلانا چاہتے تھے۔ مجھے حیرت ہے کہ تمہیں یہ اطلاع کیسے ملی تھی کہ نوری خالد کا ٹرک مال لے کر آ رہا ہے۔ تمہارا یہ ساتھی اس ٹرک کا تعاقب کر کے خفیہ اڈے کا پتہ لگانا چاہتا تھا، لیکن بیچارہ اپنی جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھا۔ نوری کو جب یہ پتا چلے گا کہ اس کے 2 سب سے بڑے دشمن اس کے راستے سے ہٹ گئے ہیں تو اسے بڑی خوشی ہوگی۔ یہ تمہاری خوش فہمی ہے، شجاعت علی نے پرسکون لہجے میں کہا۔ اس کے چہرے پر خوف کا ذرا بر تاثر نہیں تھا۔ ذرا اوپر دیکھو، تم لوگ پولیس کے گھیرے میں ہو۔ ان تینوں نے بیک وقت مڑ کر گاڑی کی طرف دیکھا تھا۔ یہ شجاعت علی نے نفسیاتی حربہ استعمال کیا تھا جو 100% کامیاب رہا تھا۔ وہ بڑی تیزی سے شہباز عامر پر جھپٹا۔ دوسرے لمحے ریوالور اس کے قبضے میں آ چکا تھا۔ ایک لمحہ کو تو وہ تینوں کچھ سمجھ نہیں سکے، لیکن پھر گلفراز نے سب سے پہلے حرکت کی۔ اس نے بڑی پھرتی سے پستول نکال کر فائر کر دیا۔ گولی شجاعت علی کے سر کے قریب سے گزر گئی۔ شجاعت علی نے بھی گولی چلا دی اور کسی طاقتور اسپرنگ کی طرح اپنی جگہ سے اچھلا اور ایک مکان کے سامنے ٹوٹی ہوئی دیوار کی آڑ میں ہو گیا۔ وہ تینوں بھی ایک کھنڈر کی دیوار کے پیچھے چھلانگ لگا چکے تھے۔ شہباز عامر نے شجاعت علی کا ریوالور چھینا تھا جو اب دوبارہ شجاعت علی کے قبضے میں جا چکا تھا۔ عامر نے پتلون کی جیب سے اپنا پستول نکال لیا تھا۔ ویرانہ فائرنگ کی آواز سے گونج اٹھا۔ شہباز عامر اور گلفراز اندھا دھند گولیاں چلا رہے تھے جبکہ شجاعت علی سنبھل کر احتیاط سے فائرنگ کر رہا تھا۔ وہ اپنے ریوالور کی گولیاں ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا۔